ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنت الى الجنت و اہل النار الى النار جیء بالموت حتى يجعل بین الجنت والنار ثم يذبح ثم ينادي منادی یا اہل الجنت ثم ينادي مناد یا اہل الجنت لا موت و یا اہل النار لا موت فيزداد اہل الجنت فرحا الى فرحهم وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، فرماتے تھے جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ڈال کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا، اور اے دوزخیوں، اب موت کی اب کوئی وجود باقی نہیں رہی۔ اہل جنت کی فرحت خوشی کا کوئی اندازہ، کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اتنے خوش ہو جائیں گے، اور اہل دوزخ رنج اور غم کی دریا میں اور زیادہ ڈوب جائیں گے جب خود موت کو بھی موت آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کی ہے جس کو کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوا۔ اگر تم اس کی تصدیق چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ آیت کیا ہے؟ اخفی لہم من قرۃ اعین، یہ یعنی کوئی شخص، اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی کوئی شخص اس چیز کو نہیں جانتا جس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور جو آنکھ کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ تو جنت کا ذکر اور جنت کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ وہ ایسے لازوال نعمتیں ہیں جن کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور اس کی خوبیوں کو کسی نے سنا نہیں، اور دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ ایسی خوشی اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوں گے، اور اس کے بعد جو جماعت داخل ہوگی وہ اس روشن ستارے کی طرح ہوگی جو سورج اور چاند سے کم اور دوسرے ستاروں سے زیادہ روشن ہیں، اور جنتیوں کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے، یعنی نہ تو ان میں اختلاف ہوگا اور نہ بغض اور عداوت ہوگی، اور جنت میں ہر جنتی کی 2 بیویاں حور عین میں سے ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا ہڈی اور گوشت نظر آتا ہوگا، یعنی وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کا گودا ہڈیوں اور گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا۔ اچھا، جنتی صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ بڑا پیشاب کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ رینٹ سینکیں گے، اور جنتیوں کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور جنتیوں کی جو کنگیاں ہوں گی، کنگیاں جن سے بال جو ہے ٹھیک کی جاتی ہے، یہ سونے کی ہوں گی۔ ان کی انگیٹیوں کا ایندھن لکڑی وہ آگر کا ہوگا، خوشبودار لکڑی ہے ایک، اور جنتیوں کا پسینہ مشک کا ہوگا، اور سارے جنتی ایک شخص کی سیرت اور عادت پر ہوں گے، اور صورت میں اپنے باپ آدم کی شکل پر، اور ان کا قد 60 گز اونچا ہوگا۔ تو یہ اس حدیث میں جنت کے مختلف نعمتوں کا ذکر ہوا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنت ينعم ولا يبأس ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا
وہ خوش رہے گا، فکر اور غم اس کے پاس نہ آئے گا، اور نہ تو اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کا شباب فنا ہوگا، جوانی بھی فنا نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ اہل جنت کا دائمی عیش اور شباب ہوگا، ان کو جو عیش ملے گا، جو جوانی ملے گی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اعلان کیا جائے گا کہ تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، اور تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، اور تم خوشی اور آرام سے رہو گے، فکر اور غم تمہارے پاس نہ آئے گا۔ تو جنتی کی یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، تندرستی ہمیشہ، زندہ رہنا ہمیشہ، جوان رہنا ہمیشہ، اور خوش اور خرم رہنا، بے فکر رہنا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت یتراؤون اہل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین، متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی اپنے اوپر کے بالاخانے والوں کو، یعنی جنتی اپنے اوپر بنگلے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم اس روشن ستارے کو دیکھتے ہو جو طلوع اور غروب کے وقت آسمان کے افق میں ہوتا ہے، کنارے میں۔ اور یہ بنگلے، یہ بالاخانے بزرگی اور فرق مراتب کی سبب ہوں گے جو جنتیوں کے درمیان پایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بالاخانے انبیاء کے مکانات ہوں گے اور انبیاء کے سوا ان میں کوئی نہ جا سکے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں وہ لوگ جا سکیں گے جو خدا تعالیٰ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ تو اس حدیث میں جنت کے بالاخانوں کی مکین، وہاں کے رہنے والے بتائے کہ اس میں وہ لوگ رہیں گے جو ایمان والے ہو اور جنہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں بھی کرتے رہے، ڈرتے بھی رہے اور امید بھی کرتے رہے کہ اللہ پاک دنیا سے ہمیں ایمان کی حالت میں رخصت کرے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی داخل ہوگی جس کے دل پرندوں کی دل کی طرح ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کہ نہایت نرم اور حسد اور بغض سے جو ہے بالکل خالی ہوں گے، یہ چیز وہاں نہیں ہوگی۔